الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اما بعد ہر مسلمان پر اپنے رب کا شکر کرنا اور اس کی حمد بجا لانا یہ فرض ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو مسلمانوں پر فرمائی ہے، خواہ کسی ملک کے ہوں، کسی رنگ کسی نسل کے ہوں، کوئی زبان دی بولتے ہوں، کالا ہو یا گورا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر مسلمان پر رب نے جو یہ نعمت فرمائی ہے کہ اسے اپنا کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی افسانہ۔ اے اللہ، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور مجھے نور کی زندگی مل جائے اور پوری زندگی میں تیرا شکر ادا کروں، پھر بھی تیری ایک نعمت اسلام کی، ایمان کی، اس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اس تاجدار مدینہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، جن کی محنتوں اور کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور دل میں یہ بات ہر وقت تازہ رہنی چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، جو صبح و شام یہ کہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الاذکار میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، میں نے یہ بہت بڑا تحفہ آپ کو دیا ہے، آپ قدر کریں۔
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں نے اپنے اللہ کو رب مان کر میں راضی ہو گیا، مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سارے رب، جھوٹے رب، معبودان باطلا، سب کی نفی کر دی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو میں صرف اپنا رب مانتا ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور دنیا جہان کے جتنے ازم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، میں سب کی نفی کر کے صرف اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن کلمہ میں محمد عربی کا پڑھتا ہوں۔ ان تین چیزوں کا صبح و شام شکریہ ادا کرے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دن کے گناہ شام کو، شام کے گناہ دن کو بخش دے گا۔ گویا آپ غسل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی ہیں، اور حضور نے کس طرح پھر ان کو بانٹا ہے۔ ایک ذات نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، مشرق مغرب شمال جنوب میں اسلام پھیلایا۔ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ تمہیں وہاں مؤذن ملیں گے، امام ملیں گے، خطیب ملیں گے، عالم ملیں گے، مفتی ملیں گے، حاجی ملیں گے، نمازی ملیں گے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، میں کہاں تھا آشنائے درد دل۔ سبحان اللہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث پائی جاتی ہے۔ روزہ داروں کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ عید آئے گی، دیکھا جائے گا، زندگی ہوگی تو مبارک دیں گے۔ میں آج ہی روزہ داروں کو ان کے روزہ رکھنے کی مبارک دے رہا ہوں، اور یہ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے کے عمل کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر 10 گنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو، 10 نیکیاں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو، 10 دفعہ پڑھنے کا ثواب۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو، 10 دفعہ پڑھنے کا ثواب۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اور تم بڑے مصروف ہو تو یوں ہی الف لام میم ہی کہہ چھوڑو، تیری 30 نیکیاں تیری جیب میں آ گئی۔ یوں تو کمانا چاہے تو اللہ کی قسم چلتے پھرتے رب کے خزانے لوٹتا رہے، لیکن کیا کریں، وہ ظالم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھ لو، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر رب نے 5 انعام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ جب میں درود کے فضائل بیان کروں گا اس دن میں یہ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کم سے کم تیری نیکی کا بدلہ ہے کہ اس نے ایک کام نیک کیا ہے، 10 گنا اجر لکھو فرشتوں۔ اور اگر اخلاص زیادہ ہو وہ اللہ جانتا ہے، پھر یہ اجر بڑھایا جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ 700 گنا۔ ایک نیکی کا اجر 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن میں پاک نے فرمایا کہ پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اور زیادہ کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی حد نہیں میرے عطا کی، میرے کرم کی، میری بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم قدم تو اٹھاؤ، میری رحمت دوڑ کر تیرے سے جائے گی۔ من اتانی یمشی اتیتو ہرولتن،
جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. کتنا کریم ہے، سبحان اللہ. لیکن پھر آپ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے روزے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، روزے کو الگ رہنے دو، یہ باقی اعمال ہے. اور فرشتوں کو اندازہ ہے، رب نے ان کو یہ علم دیا ہوا ہے، اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کا اتنا اجر لکھ لو، اس کا اتنا اجر لکھ لو. فرشتے متعین ہیں. لیکن جب روزے کا عمل اللہ کی جناب میں پیش ہوتا ہے تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں، گویا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں فرشتوں ہٹ جاؤ. خدا کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اصل تو وہ لوگ تھے نا جو نبی کے ساتھ تھے، عرب کی گرم سرزمین پر ننگے پاؤں چل رہے تھے جہاد کے لیے، اور کھانے کے لیے کھجور تک نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، اصل روزے دار تو وہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چلو پہلی دوسری تیسری نہیں آخری صف میں جگہ دے دے، ہم پھر بھی خوش ہیں. اور شکل و صورت تو کچھ بنا لی نا، نہ پورا اترے. کہتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ان کا بنی اسرائیل کا یا فرعونیوں کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا نہیں فرعونیوں کا، وہ آپ کا سخت دشمن تھا، سخت دشمن تھا. میں ایک پیغام اس واقعے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہے واقعہ لطیفہ لیکن اس میں پیغام چھپا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. وہ فرعونی جب دوستوں میں بیٹھتا تھا تو سارے ہی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بدگوئی کرتے تھے. وہ ایک ظریف الطبع تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. آپ جب گفتگو کرتے تھے نا تو لکنت زبان میں تھی، اس لیے اللہ سے عرض کیا کہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دو، یہ مجھ سے فصیح زبان میں بات کر سکتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے، تفصیل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقلیں اتارا کرتا تھا. کبھی وہ لباس پہن لیتا، کبھی ان کی گفتگو کا انداز اختیار کرتا، کبھی اس طرح رک رک کر توتلی باتیں کرتا. مر گیا، رب نے بخش دیا. وہ بے نیاز ہے بھائی، وہ بے نیاز ہے. وہ جنگل میں جانے والی ایک بدکارہ عورت کو اس لیے بخش رہا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا ہے. کون رب سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ قانون بنانے والا ہے، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، جو چاہے کرے. اس عورت نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس کا پیشہ ہی غلط ہے. پر رب کہتا ہے میری مخلوق پر اس نے ترس کھایا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اور جو بوڑھے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، بیمار باپ پڑا ہوا ہے، جیون ساتھی مر گیا، کوئی پانی پلانے والا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا نکال جی بخشا جا رہا ہے. مولا کریم اس کو کیوں بخش رہا ہے؟ میرے پیغمبر کی صورت تو بناتا تھا نا، میرے پیغمبر کی نقل ہی سے ہی صورت تو بناتا تھا. سن رہے ہو؟ باہر والے بھی سن رہے ہو؟ کلمے پر یقین ہے، محمد عربی کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنا ہوگا. یہ آزادی کا زمانہ نہیں ہے، ہم پابند ہیں. اگر اس زمین پر چلنا ہے اور اس سورج سے روشنی حاصل کرنی ہے، پانی سے پیاس بجھانی ہے، پھر اللہ کے رسول کے حکم کا فرمان بردار بننا پڑے گا.
یا اس کی زمین کو چھوڑ دو. حلیہ بناؤ محمد عربی کے غلاموں والا. یہی میرا پیغام ہے کل بھی اور آج بھی، اور زندگی بھر میں یہی پیغام دیتا رہوں گا. کیسے پہچانتے ہو کہ یہ پولیس والا ہے، یہ آرمی کا جوان ہے؟ اس کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا. بولو نا، پتہ چل جاتا ہے نا یہ فوجی ہے، یہ پولیس والا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہی کہو گے نا، وردی سے پہچانا جاتا ہے. اس کی اور طرح کا وردی ہے، اس کی اور طرح کا وردی ہے. وہ وردی اتار کر اس کو پہنا دے، یہ اتار کر اس کو پہنا دے. وہ فوجی، یہ پولیس والا. اور محمدی بننا ہے تو پھر وردی وہی پہنو جو ابوبکر صدیق اور بلال حبشی نے پہنی ہے. قیامت کو پتہ چلے گا کہ نبی کا غلام آ رہا ہے. تجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری شفاعت کرو، میرا آقا خود تیری شفاعت کرے گا. سنیے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم فرمائیں گے روزہ رہنے دو، الصوم لی، اس نے روزہ رکھا ہے میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا. تمہاری شرکت میں پسند نہیں کرتا. اس میں شارح حدیث نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ الصوم لی کا کیا معنی ہے، اجزی بہ کا کیا معنی ہے. کئی سوال کئی جواب، لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے. بلکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، اور اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کبھی افطار نہیں کریں گے، مسلسل رکھ رہے ہیں. نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، پورا سال. اور افطار کرتے تھے تو ہم خیال کرتے تھے اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. یہ بڑی خاموش سی عبادت ہے. میں اس کا ایک اثر آپ کو بتاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے نوم الصائم عبادتن، روزے دار کی نیند بھی اس کے لیے عبادت ہے. تو سویا ہوا ہے روزہ رکھ کر، تیری عبادت لکھی جا رہی ہے. کیسا عمل ہے. اس لیے صحابہ کرام بہت روزے رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے متعلق حضور کو پتہ چلا کہ یہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ افطار کرنا. یہ سب سے افضل روزہ ہے. جس نے روزہ رکھا اس دن روزے کی مشقت برداشت کی، دوسرے دن افطار کیا، سارا دن کھاتا پیتا رہا. اب جب روزہ رکھے گا تو اور زیادہ مشقت بڑھ جائے گی. جب وقت آئے گا نا چائے پینے کا، چائے کا عادی ہے، کہے گا روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ ہے. رمضان کے علاوہ 11 ماہ میں اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور پھر کسی وجہ سے توڑ دیا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے. حتیٰ کہ اگر رمضان کے روزوں کی قضا دے رہا ہے مہینے میں، وہ روزہ توڑ دیا ہے، تب بھی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ رمضان کا روزہ تو ہے لیکن رمضان میں نہیں. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھو. تو اس مہینے کی خاص برکت ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، مہینہ رمضان کا ہے، روزہ تھا فرض. اور بھائی تو نے کیا کیا؟ جی میں سبحان اللہ. اچھا پھر غلام آزاد کرو. اب تو غلام رہے نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی گردن کا صرف مالک ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے. چھٹی. تیسری صورت ایک کیا لفظ استعمال کر دو، آپشن. آپشن آپ کو تھوڑی مجھے موجود ہے، میں، میرا بیٹا، میرا پوتا.
بس دعا کرو اللہ قبول فرما لے. اس کی شان کے لائق ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس وہ قبول کر لے. کیا فرمایا خواجہ غلام فرید نے، یہ یار فرید قبول کریں، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، نہیں تو کہتر کمتر احکر ادنا، لاش ہے لا امکان بھی تو. یہ میں باتیں آپ سے نہیں کرتا، یہ میں اپنے حجرے میں کرتا ہوں، کوئی آ جائے تو. لیکن ان موتیوں کا کوئی خریدار نہیں ہے. یہ ان کی نعت شریف، نعت کا آخری شعر ہے، اسے مقطع کہتے ہیں. مطلب ہی ہے جہاں سے نعت شروع ہوئی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد مندر مصحف تے قرآن بھی. ہم کہاں وہ کہاں. پھر آپ نے فرمایا تیسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتا یا رسول اللہ مدینہ پاک میں مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں. میں کہاں سے، اپنا بچوں کا پیٹ بیٹھ گیا. بیٹھا ہی تھا تو ایک شخص آ گیا، اس کے سر پر اتنا بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا، اسے آ کر پیش کیا. فرمایا اے سائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اٹھا، یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا لے جا مدینہ پاک کے مسکینوں میں تقسیم کر دے، تیرا تیری رحمت پہ قربان. اے